جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ اب لگتا ہے ایسا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کے خلاف ایکشن کرنے جا رہی ہے۔ کل جو بنی گالا میں ہوا رات کو، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ خان صاحب پشاور چلے گئے کیونکہ ان کو بھی خدشہ تھا کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور اب آج شیریں مزاری صاحبہ کو اسلام آباد سے اٹھا لیا گیا ہے۔ کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی کہ ان کو کس وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اینٹی کرپشن کا کوئی کیس ہے ان کے اوپر، کوئی لینڈ ریکارڈ کا کیس ہے، یہ حکومت پنجاب کی اینٹی کرپشن کی جو ٹیم ہے ان کی کارروائی ہے، اور ان کو اٹھا کے وہاں سے اسلام آباد سے کہاں لے کے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ میری ابھی پی ٹی آئی لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی نہیں بتایا جا رہا کہ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، کس نے اٹھایا۔ مرد اہلکاروں نے آ کے ان کو اٹھایا، شیریں مزاری صاحبہ کو ان کے اوپر تشدد کیا، اس میں ان کے کپڑے بھی پھٹے۔ جو بتائی جا رہا ہے، جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، ان کی بیٹی نے پریس کانفرنس کی، ایمان مزاری صاحبہ نے، انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے میری ماں کو اس لیے ٹارگٹ کیا ہے کہ عورتوں کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے، اور انہوں نے کہا کہ میری ماں کو جبری لاپتہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی کی گرفتاری کرتے ہیں تو اس کو آئینی جواز بتاتے ہیں، کوئی ریزن بتاتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے آپ کے اس کو اٹھا کے نہیں لے جاتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ مرد اہلکاروں نے ان کو اٹھایا۔ وہ ساری تفصیلات بھی جو ہیں میڈیا میں اب رپورٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال، اور نہ صرف شیریں مزاری صاحبہ کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ارشد شریف صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ارشد شریف، ان کے خلاف سندھ کے اندر مقدمہ ایک درج کر لیا گیا ہے۔ اب اس طرح کی اطلاعات ہیں، ان کی بھی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ صابر شاکر صاحب پہلے ہی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کو بھی دبایا جا رہا ہے، میڈیا کے اوپر مقدمے ہو رہے ہیں، صحافیوں کے اوپر مقدمے ہو رہے ہیں، اور اب شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ جو سلوک ہوا، یہ ہماری فارمر منسٹر ہیں انسانی حقوق کی، ان کی جو بیٹی ہیں، ان کے آپ نظریات سے کسی چیز سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ پورے پاکستان میں کسی کو بھی انسانی حقوق کا مسئلہ ہو تو ایمان مزاری وہاں پہ جا کے کھڑی ہوتی ہے، ایمان مزاری وہاں پہ جا کے بات کرتی ہے۔ عمران خان حکومت کی ناقد بھی رہی ایمان مزاری، لیکن جس طریقے سے اس حکومت نے شیریں مزاری صاحبہ کو ٹارگٹ کیا، میرے خیال میں انتہائی افسوسناک ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف خبر رپورٹ کرتے ہیں، پر اس میں ٹو بی آنیسٹ مجھے ذاتی طور پہ بڑا اس پہ رنج ہوا ہے، مجھے ذاتی طور پہ اس پہ بڑا افسوس ہے کہ آپ نے اس خاتون کو خام کا ٹارگٹ کیا۔ کوئی پرانا، کوئی 1970 کا لینڈ ریکارڈ ہے، جس وقت شیریں مزاری میرے خیال میں 5-6 سال کی بھی نہیں ہوں گی، اس وقت کی کوئی چیز ہے، اس کو بنا کے ان کو آپ ان کی بس آواز بند کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے خلاف آپ نے اس قسم کی کارروائی کی۔ اور دوسرا، وہ لوگ جو کل سے خواتین کے حقوق کی بات کر رہے تھے، اخلاقیات کی بات کر رہے تھے، خواتین کو ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، یہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کا تو 3 سال کا سیاسی بیانیہ یہ ہے کہ انہوں نے تو خواتین کے علاوہ کسی کو اور کو ٹارگٹ ہی نہیں کیا۔ یہ تو عمران خان کی اگر بات کریں تو پہلی بات کرتے ہیں بشرا بی بی، ان کو کہیں گے پنکی پیرنی، اور عجیب غلیظ قسم کے الزامات لگائیں گے۔ اس کے بعد یہ جمائمہ کے گھر کے بارے احتجاج کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرح خان آ گئی، صبح سے شام تک فرح خان۔ کیا فرح خان کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ اگر کوئی مقدمہ ہے تو آپ سامنے لا دیں، دکھائیں، ہمیں بتائیں کہ جی یہ مقدمہ ہے فرح خان کے اوپر، لیکن صبح سے شام تک اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پنکی پیرنی، گوگی تے کپتان، پتہ نہیں لٹ کے کھا کے پاکستان، یہ نعرے لگواتی ہیں مریم بی بی، اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور آج ایمان مزاری صاحبہ نے بھی کہا کہ میری والدہ کو صرف اور صرف اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ آسان ٹارگٹ ہیں، وہ خاتون ہیں، اور اس وجہ سے اس حکومت نے یہ کارروائی کی ہے۔ انتہائی یہ افسوسناک صورتحال ہے جس قسم کی طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اعلان جنگ ہے، یہ حکومت کی طرف سے ہمارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اگر حکومت جنگ کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب پھر ہماری طرف سے بھی جنگ ہی ہوگی۔ تھانہ کوثار ساری لیڈرشپ پہنچی اسلام آباد میں، وہ بھی نہیں بتا رہے کہ جی ان کو ڈی جی خان لے کے جا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں شیریں مزاری کو۔ بنیادی طور پہ ریاست نے ان کو لاپتہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ 2022 میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی حرکت کر کے ریاست کی نیک نامی ہوگی کہ ایک سابق جو ہے وہ منسٹر جو انسانی حقوق کی منسٹر ہیں، آپ ان کو دن دہاڑے گھر سے اٹھاتے ہیں، بغیر وجہ بتائے اٹھاتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں، اور ان کو آپ غائب کر دیتے ہیں، آپ کوئی پتہ نہیں کہ وہ کدھر ہیں، کہاں ان کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ اینی وے، اب جو چیزیں ہیں وہ میرے خیال میں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اس طرف بڑھ رہی ہیں کہ جہاں پہ تصادم کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی پھر اپنی جو ان کی پالیسیز ہیں اس کو ریکنسیڈر کریں گے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ باندھ دیے، ہاتھ باندھیے۔ بھائی ہاتھ کھول کے کیا آپ ماڈل ٹاؤن کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دوبارہ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں جو
मुक़्तदर हलके हैं, उनको सोचना चाहिए। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो मेरे ख़्याल में फिर हर तरफ उँगलियाँ उठेंगी, और वो ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ना मौजूदा सियासी निज़ाम के लिए बेहतर है। सियासी जो जो भी इस वक्त सूरत हाल है उसमें कशीदगी आएगी। दूसरी जो छोटी सी बात है, अरशद शरीफ साहब के हवाले से, उनको वैसे भी धमकियाँ आती रही, इमरान रियाज साहब को धमकियाँ आती रही, दीगर सहाफ़ियों को धमकियाँ आती रहीं। अब इस हुकूमत ने उनके ऊपर केसेस करवाने शुरू कर दिए, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, आज़ादी राय की बात करते हैं, सिंध के अंदर पर्चा हुआ है जी अरशद शरीफ के ऊपर। सिंध में अरशद शरीफ साहब के ऊपर सिंध में जनाब केस किया गया। अब इसकी क्या तुक बनती है कि अगर कोई अरशद शरीफ पे केस है तो इस्लामाबाद में बैठे हुए आप कर दें उनके ऊपर केस। लेकिन वही बात है कि लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब रवैये हैं। इस हवाले से जो भी मज़ीद सूरत हाल होगी, जो भी मज़ीद पेशरफ्त होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। खान साहब को ये खबर पहुँच गई है, रद्द अमल शदीद आएगा PTI की जानिब से, और जिस तरफ चीज़ें कुछ दिनों के बाद शायद जाती, मुझे लगता है कि अगर होश के नाखून ना लिए गए हुकूमत की जानिब से, तो उस तरफ चीज़ें बहुत जल्दी जाएंगी, और फिर इनके लिए चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जो मुल्क की इकॉनमी है, जो सूरत हाल है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान इस तरह की हरकतें करना मेरे ख्याल में यकीनन खुद ट्रबल को बुलाने के मुतरादिफ है। खुद ये चाहते हैं कि हालात ख़राब हों, अदरवाइज़ क्यों इस तरह की हरकत की जाए। एनीवे, बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। शाम को तफसीली लाइव व्लॉग बना के, बहुत सारी तफसीलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदर की बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा रात को आज। थैंक यू सो मच।